अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज की जो जुर्म कहानी हम लेकर आए हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है कि कैसे एक अमीरजादी ने 2 लोगों की जानें ली और कई लोगों को ज़ख्मी किया और उसके बाद सारा का सारा सिस्टम उसको बचाने में लग गया। क्या वीडियो है, क्या मामला है, चलें वीडियो शुरू करते हैं। 19 अगस्त का ये वाक़या है। 6:15 बजे के करीब एक तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर बाप बेटी को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद जो कार बेकाबू हो गई और उसने जाकर मज़ीद जो है शहरियों को हिट किया, एक कार को हिट किया। तकरीबन 5 से 6 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। जो मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे वो ज़ख्मी होकर गिर गए और उसके बाद जब अस्पताल पहुँचे तो वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस वाक़े में मक़तूलीन की शनाख्त आमना और इमरान के नाम से हुई। इमरान एक छोटा मोटा मज़दूर था और अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा था कि रास्ते में जो है ये सारा वाक़या पेश आया। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जो वहाँ के मकीन थे, जो अहले मोहल्ला थे, वो जमा हो गए और उन्होंने इस खातून को फ़ौरी तौर पर पकड़ लिया। जब ये खातून बाहर आईं तो बज़ाहिर वीडियो के अंदर ये लग रहा था कि वो नशे के आदी हैं और फुल नशे के अंदर हैं, जिसके बाद जो शहरी थे उनके कहने के ऊपर पुलिस ने इस खातून को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी डालो, इतने लोगों को मार दिया इसने। आप छोड़ दो, हाथ नहीं लगाओ भाई, हाथ नहीं अब मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा तो अचानक से इसकी हाइप बन गई और पुलिस दूसरी जानिब इस अमीरजादी को बचाने में मसरूफ़ हो गई। जब इसकी तफसीलात निकाली गई तो ये एक मारूफ बिजनेसमैन की वाइफ थी और ख़ुद भी कई जो है कंपनीज़ की CEO है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे यहाँ सिस्टम है, अस्पताल से लेकर पुलिस हर कोई इसको बचाने में लग गया क्योंकि उसका शौहर पैसे वाला है। सोशल मीडिया पे भी जब ये ट्रेंड करने लगा तो पुलिस को वजाहतें देनी पड़ी कि भाई हम जो है इस केस में कोई जो है गफलत नहीं कर रहे। लेकिन हुआ ये कि एक महंगे वकील को हायर किया गया क्योंकि अमीरजादी थी तो महंगे वकील को हायर किया और उसने इस केस का जो रुख है वो एक कुछ तरीके से तब्दील कर दिया। हमारे ज़राए बताते हैं कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात इस खातून को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और एक मेंटल वार्ड के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया। मुमकिन तौर पर किसी वकील ने उनको सलाह दी होगी। ये पूरी रात वहाँ पर उनके टेस्ट हुए, उसके बाद वहीं पर रहीं। सुबह इनका वकील अदालत में पेश हुआ और उसने कहा कि ये खातून तो ज़हनी माजूर हैं और नफ्सियात का इनका इलाज कई दिनों से या कई महीनों से चल रहा था और ये तो खामोशी से अपने शौहर की गाड़ी घर से लेकर आ गई। इनको तो इजाज़त ही नहीं थी कि ये गाड़ी लेकर निकलें। वकील ने क्या मीडिया से गुफ्तगू की थी, इस हवाले से आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। जो बेल के लिए रकम रिक्वायर्ड है वो 68,50,000 रुपये पर एक शख्स की दियत है। हम अदालत को कवर देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए वो श्योरिटी अदालत में जमा कराने के लिए तैयार है। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। उसके पास UK ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस। देखिए आज खातून का पहला रिमांड था। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं,
اس کے اندر سیکشن 84 کے تحت وہ انساؤنڈ مائنڈ عورت ہے، اس کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کی جائے تاکہ جو بھی ریکوائرڈ شورٹی ہم سبمٹ کریں. کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے تو عدالت نے متعلقہ جج کے پاس کل کے لیے اس مقدمے کی سماعت رکھ دی ہے، تو کل ہم اس پہ اپنی بیل اپلیکیشن پہ بحث کریں گے. اچھا، آپ بیل لینے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس کی جانب سے کسی قسم کی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا نہیں کی گئی، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا، اگر وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھی یا وہ پیشنٹ ہیں تو انہیں گاڑی ڈرائیو کرنے کی جو ہے وہ اجازت گھر والوں کی کس طرح دی گئی، اور کس طرح وہ گاڑی جو ہے وہ ایک سڑک پر مین سڑک پر لے کے گئی، تو ان کا کیا ایشو؟ دیکھیں، کوشچن یہ ہے کہ پولیس نے ریمانڈ کی استدعا اس لیے نہیں کی کہ جتنی بھی قانونی شکیں ہیں اس ایف آئی آر میں وہ ساری کی ساری بیلیبل ہیں، تو بیلیبل آفینس میں پولیس ریمانڈ کی استدعا نہیں کر سکتی. دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بغیر بتائے گاڑی گھر سے لے گئی ہے، کسی کی علم میں نہیں تھا جو یہ حادثہ پیش آیا. سیکیورٹی وغیرہ نہیں تھی سر ان کے گھر پہ جو انہیں روک سکیں اس گاڑی کو، یا ڈرائیور وہاں پر پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، ہسبینڈ سے تو آپ کی بات ہوئی؟ جی میری ہسبینڈ سے بات ہوئی ہے، میں فیملی کو بھی جانتا ہوں. وہ ان کو اس خاتون کو ایسا لمحہ ملا کہ جس وقت وہ گاڑی لے کے جانے میں کامیاب ہو گئی، ورنہ ریسٹرکشنز تھیں، گاڑی میں وہ نہیں جا سکتی تھی، ڈرائیورز جو تھے وہ وہاں پر ہوتے تھے کہ یہ اکیلی نہ جائے. بس اس کو موقع ملا اس بیماری میں اور وہ اچانک گھر سے نکل گئی، اور نکلنے کے کچھ ہی دیر میں حادثہ ہو گیا. معائنہ کیا گیا ہے جنرل اسپتال میں، تو وہاں پر کیا فائنڈنگز ہیں اور کس طرح وہ جو ہے وہ کسٹڈی پہ کی جائے؟ دیکھیں، ڈاکٹرز نے جو، میں ایم ناٹ ڈاکٹر مائی سیلف بٹ، لیکن جو ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، اس کا 5 سال سے آخان ہاسپٹل میں سائیکیٹرک وارڈ میں علاج چل رہا ہے. اور جناح ہاسپٹل میں جو کل رات اس کا معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ شی از سفرنگ اے سیویئر سائیکوسس، جس کی وجہ سے شی از انساؤنڈ مائنڈ ایٹ دا مومنٹ. جب تک اس کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم آپ کو کوئی بھی ڈاکٹرز ایڈوائز نہیں بتا سکتے، یہ آپ کو ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے. اچھا، عامر منصوبہ بھی بتائیے گا، لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کی بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ جی وہ باہر کا ان کا لائسنس ہے، پاکستانی لائسنس اس کے پاس نہیں ہے. یہ بتائیے گا انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ جو پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کے پاس یو کے ڈرائیونگ لائسنس ہے وچ از اے ویلڈ لائسنس، اور اگر آپ کے پاس امریکہ، لندن، کسی کا انٹرنیشنل کسی کا لوکل لائسنس ہوتا ہے اس کنٹری کا، تو یو کین ڈرائیو اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، سو دیئر فور پاکستانی لائسنس از ناٹ ریکوائرڈ. پاکستان کا لائسنس تو سر دنیا میں کسی ممالک میں نہیں چلتا ڈرائیونگ لائسنس، تو وہاں کے یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس یہاں پر کس طرح ایکسیس؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ایک لائسنس جو ہے لوکل لائسنس ہمارا ڈرائیونگ، اس کے بعد انہوں نے ایک نیا لائسنس انٹروڈیوس کرایا جس کو انٹرنیشنل لائسنس کہتے ہیں، جو آپ اگر باہر ٹریول کرنے جائیں اور آپ کے پاس باہر کے ملک کا کوئی لائسنس نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل لائسنس 1 سال کے لیے یوز کر سکتے ہیں کپلڈ ود یور لوکل وہ لائسنس. یو کے کا جو لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل ہے؟ نہ وہ یو کے لوکل لائسنس ہے، لوکل لائسنس ہے جو کہ پوری دنیا میں ویلڈ ہے. اچھا، یہ بتائیے دیت کے حوالے سے بھی ایک بات ہوئی، آپ نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ دیت کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں. دیت کی کتنی رقم، اور اب تک جو متاثرہ فیملی ہے اس سے ان کے اہل خانہ کی ملزمہ کی جو ہے انہوں نے رابطہ نہیں کیا؟ دیکھیں، ہمیں بڑا افسوس ہے جو حادثہ پیش آیا، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہم نے کوشش بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری فیملیز بھی جائیں گی ان کے گھر پہ. سو فار دیت اس کنسرن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیت دینے کو تیار ہیں. عدالت سے التجا یہ کی کہ جناب اس کے اندر 323 کے اندر جو بیل کے لیے رقم ریکوائرڈ ہے وہ 68,50,000 روپے پر ایک شخص کی دیت ہے. ہم عدالت کو کور دینے کے لیے، شیورٹی دینے کے لیے وہ شیورٹی عدالت میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں. اس کیس کا مقدمہ اسی روز کر لیا گیا تھا اور قتل بالسبب اور ریش ڈرائیونگ کی اس میں دفعات جو ہے شامل کی گئی تھیں. اب اس کیس میں تازہ ترین جو ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس نے اس کیس میں 322 بھی جو ہے شامل کر دی ہے، اور کیونکہ اس خاتون کے پاس پاکستانی کوئی لائسنس موجود نہیں تھا بلکہ برٹش اس کے پاس لائسنس موجود تھا، جو ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستانی لائسنس نہ ہونے کے سبب اس خاتون کے کیس کے اندر ایک جو ہے دفعہ مزید بڑھائی گئی ہے، 322 کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آج عدالت نے اس خاتون کو جیل کسٹڈی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مینٹلی طور پر بالکل صحت مند ہے. اب اس کیس کا انجام کیا ہوگا یہ تو سب آپ جانتے ہیں کہ کب آج تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی امیر زیادہ قانون کی گرفت میں آیا ہے. کئی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، شاہزیب قتل کیس ہے اور بھی کئی کیسز ایسے ہیں جس میں امیر زادے جو ہے خاموشی سے نکل جاتے ہیں.
تو یہ ویڈیو تھی, ہم نے سوچا